دست ایسا کہ دست خدا ہے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ بیان ہے شیخ الحدیث مولانا عبدالکریم صاحب ندوی، جامعہ عربیہ علوم الاسلامیہ، ناگور روڈ، بھوج میں ان کا بیان ہوا ہے 8 تاریخ 2 مہینہ 2025 کو۔ بہترین بیان ہے، آپ ضرور سماعت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وفي رواية نبيا ورسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فإن الله لا يبلغ بين بدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اس ادارے کے محتمین ذمہ دار مخدومی گرامی قدر حضرت مولانا غلام محمد صاحب، ادارے کے دیگر ذمہ دار ٹرسٹی حضرات، اسٹیج پر تشریف فرما اس ادارے کے اساتذہ اور اس شہر کے اطراف کے اداروں، مکاتب اور مساجد سے وابستہ علماء کرام، ائمہ اعظام، دین کے خدام اور اس ادارے سے عقیدت اور محبت رکھنے والی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں ادارے کے محتمم حضرت مولانا غلام محمد صاحب کی ادارے سے متعلق رپورٹ کو سن رہا تھا، اور آپ حضرات کا اس ادارے سے جو عقیدت کا، محبت کا تعلق ہے، اور اپنے مال سے، دولت سے اور پسینے کے کمائے ہوئی سرمایے سے آپ نے جو تعاون پیش کیا ہے، وہ سنا اور رشک ہوا۔ کاش ایسے افراد ادارے سے تعلق رکھنے والے ہر جگہ کے دینی اداروں کو میسر۔ اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے، دولت بہت سی جگہوں میں خرچ ہوتی ہے، ہم خرچ کرتے ہیں، لوگ خرچ کرتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا، آپ نے بھی سنا، سنتے رہتے ہیں، مختلف مواقع پر، مختلف ایونٹس میں جب کوئی پیسے والا پیسہ خرچ کرتا ہے، بے تحاشا بہاتا ہے، لوگ کہتے ہیں پیسہ بولتا، کہتے ہیں کہ اچھا بنگلہ دیکھا، لوگ کہتے ہیں پیسہ بول رہا، اچھی گاڑی دیکھی، لوگ کہتے ہیں پیسہ بول رہا، شادی کی فضول خرچیاں سامنے آتی ہے، لوگ کہتے ہیں پیسہ بول رہا ہے۔ پیسہ وہ بھی بولتا ہے، اور پیسہ یہاں آپ کے تعاون کی شکل میں جو رپورٹ میں پیش ہو رہا تھا، یہ بھی پیسہ بول رہا ہے۔ ادارے کی جو مسجد ہے عالیشان، ادارے کی جو رہنے سہنے کے طلباء کے لیے جو ہاسٹل ہیں، پڑھنے کے لیے کلاسیں ہیں، وہاں بھی پیسہ بول رہا ہے، اور دونوں جگہ پیسہ بول رہا ہے، لیکن دونوں بھی زمین و آسمان کا فرق۔ وہاں جو پیسہ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے
اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، نام و نمود کے جذبے کی وجہ سے، نمائش کے دکھاوے کے جذبے کی وجہ سے وہ پیسہ کل وبال جان تک جائے. اور یہاں جو پیسہ بول رہا ہے یہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی خیر کا، برکت کا، بھلائی کا، اچھائی کا ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں اور کامیابی کا وسیلہ بنے گا. کہتے انشاءاللہ. تو آپ کا پیسہ یہاں بولنا چاہیے، ادارے علماء پر، ائمہ پر، طلباء پر، دین کے خادموں پر. یہاں تو آپ پیسہ خرچ کریں گے انشاءاللہ بولے گا، اور اس طرح بولے گا کہ آپ کے دل سے صدا نکلے گی، یہاں جو میرا پیسہ بولا ہے اس نے مجھے کامیابی کے کنارے تک پہنچا دیا. ہمارے ایک بہت بزرگ گزرے، بڑے عالم بھی تھے، تاجر بھی تھے، کاروبار بیوپاری بھی تھے، اور اللہ نے بہت نوازا. ابھی چند دن پہلے میں ایک عربی آرٹیکل پڑھ رہا تھا. ایک کویتی آرٹیکل لکھنے والے نے وہ لکھا ہے، عبداللہ ابن مبارک علماء جانتے ہیں سب ان کی سیرت سے اور ان کی پوری بایوگرافی سے واقف ہیں، لیکن عوام کو نہیں پتا. انہوں نے ان پر آرٹیکل لکھا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک کو جتنا مال دیا تھا شاید ہی کسی کو دیا. خوب برکتیں دی تھی، اور برکتیں کیوں کی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک کے پاس جو دولت تھی نا، اللہ نے جو سرمایہ دیا تھا، کل سرمایہ، ٹوٹل سرمایہ وہ تھا 875,082 ملین امریکی ڈالر. یہ نہیں ہے کوئی جو لکھ کے دکھائے، ایک دو زیرو کا فرق آئے گا لکھنے میں. انہوں نے جو دینار، سونے کسی کے ہوتے تھے، دینار کو پھر بدلا انہوں نے کویتی جو پیسہ آج کل وہاں چل رہا ہے، ڈالر، ریال، کویتی پیسہ، اس میں پھر انہوں نے کہا آج کل چونکہ امریکی ڈالر سے ناپتے پیسوں کو، تو انہوں نے پھر حساب لگایا. کل سرمایہ اس وقت دوسری تیسری صدی میں 875,000 امریکی ڈالر پلس 82 ملین. اور ہر سال جو ان کو ٹرن اوور ہوتا تھا، فائدہ ملتا تھا، پروفٹ، وہ انہوں نے کہا کہ 20 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ ہر سال ان کو آمدنی ہوتی تھی، فائدہ ہوتا ہے. خرچ کہاں کرتے تھے، کس جگہ کرتے تھے؟ ایسے ایسے واقعات ہی سنانے لگ جائیں، ایمان افروز واقعات. لیکن چونکہ ہم ایک ادارے میں علماء کے مرکز میں، تو ان سے متعلق جو واقعہ ہے وہ صرف میں ایک واقعہ بیان کروں گا، ورنہ ان کے واقعات سنائے گا، کہاں کا خرچ کرتے تھے، کس کس طریقے سے خرچ کرتے تھے. رشک آئے گا، اندر سے جذبہ بنے گا، کاش اللہ ہمیں کیے اور ہم اس طرح خرچ کریں. آمین. وقت کے بڑے بڑے علماء تھے، اس وقت مدارس کا یہ انتظام اس طرح کا نہیں ہوتا تھا. علماء ہوتے تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، حلقہ لگاتے تھے، آ جاتے تھے طلبا، اور وہ چونکہ دین کے لیے فارغ ہو جایا کرتے تھے، الگ سے دنیا کمانے کے پاس ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، تو ایسے اللہ والے ان کے پورے خرچے کو اٹھا لیتے. سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، حماد بن سلیمان، حماد بن ابی سلمہ، اور حذیف بن عیاض، غالباً اسماعیل بن علیہ، وقت کے بڑے بڑے علماء تھے. لوگوں کا ان کی طرف رجوع تھا، لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے، طلبا کی بھیڑ ان کے پاس آتی تھی، اور یہ صرف دین کی خدمت کے لیے، علم کی خدمت کے لیے مصروف رہتے تھے، اپنا پورا وقت اس پہ خرچ کرتے تھے. ان حضرات کے پورے سال کا خرچ عبداللہ ابن مبارک اٹھایا کرتے تھے. عبداللہ ابن مبارک اٹھایا کرتے تھے، اور کیا کہا کرتے تھے؟ ان کو دیکھ کر کہتے تھے لولا ہاؤلا لمستجلتو، میں تجارت بیوپار کاروبار کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ ان پر خرچ کروں. اگر یہ علماء دین کے لیے، علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتے تو میں تجارت کی مشقتیں نہیں اٹھاتا. اور پھر حضرت سفیان بن عیینہ یا سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے،
تہجد میں اٹھا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ عبداللہ ابن مبارک نے ہمیں دنیا کی ٹینشنوں سے، فکر معاش سے، زندگی گزارنے کی ٹینشن سے کہ کس طرح ہم زندگی گزاریں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا، خرچہ کہاں سے آئے گا، گھر کیسے چلے گا، دنیا کی ٹینشن اور فکر سے ہمیں بالکل بے پرواہ کر دیا ہے کہ اللہ پوری آخرت کی ٹینشن سے آزاد فرما۔ کتنی بہترین دعا ہے نا بھائی؟ بھائی آپ لوگ بولتے نہیں ہے نا؟ دعا یہ عوام بیٹھی ہے، آپ ایسی دعا لینا چاہتے ہیں؟ آپ آئیے ان مدارس میں دیکھیے، یہ علماء، حفاظ، یہ مدارس کے ذمہ داران، یہ حفظ کے طلبہ صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، بابرکت گھڑیوں میں یہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی اس طرح کی دعائیں ہو؟ تو ان علماء پر خرچ کرنا یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ۔ یہ تو میرا تاثر تھا، مولانا نے جو رپورٹ پیش کی اس پر میں نے خطبے میں 2 حدیثیں اور 1 قرآن کی آیت پڑھی ہے، انہی کی روشنی میں میں اپنی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی کہ لا تطعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا مزہ چکھے گا، ایمان کا مزہ چکھے گا، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ ایمان کی بھی حلاوت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اللہ نے انسان کو عجیب ذوق دیا۔ اللہ نے مخلوقات پیدا کیے نا، سب اپنے پیٹ بھرنے کا سامان کرتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے پیٹ بھرتی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل منفرد الگ بنایا ہے۔ وہ صرف پیٹ بھرنے کی فکر نہیں کرتا ہے، پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی فکر کرتا ہے کہ پیٹ میں جو جائے وہ ٹیسٹی ہو، وہ مزیدار ہو، وہ بہترین ہو، وہ لطف ہو۔ مجبوری کی بات الگ ہے، سفر میں گئی، جیسا چاہا مل گیا، کھا لیا، پیٹ بھر گیا، ورنہ عام حالات میں جس طرح مل جائے وہ نہیں کھانا پسند کرتا ہے، ٹیسٹی کھانا پسند کرتا ہے۔ ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آنکھوں کو بھی ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، زبان کو بھی ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، کانوں کو بھی ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، ناک کو بھی ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے۔ کان اچھی آواز سن کر ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں، زبان اچھا چکھ کر ٹیسٹ محسوس کرتی ہے، آنکھ اچھا منظر دیکھ کر، اچھی شکل دیکھ کر اور گلو لالا دیکھ کر، گلستان اور سبزیجات دیکھ کر ٹیسٹ اور مزہ محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح دل بھی ٹیسٹ محسوس کرتا ہے۔ دوسری چیز جو ٹیسٹ محسوس کرتی ہے وہ اوپر ہے، ظاہری ہے، لیکن دل جو ٹیسٹ محسوس کرتا ہے وہ باطنی ہوتا ہے، وہ اندرونی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دل کے اندر ایمان کا ٹیسٹ کسے محسوس ہوگا؟ من رضی باللہ ربا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ سے راضی ہو جائے رب ہونے کے اعتبار سے۔ وہ اللہ سے راضی ہو جائے رب ہونے کے اعتبار سے کیا مطلب؟ ایک تو ہمارا عقیدہ ہے، ایک تو ہمارا عقیدہ ہے، سب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا رب اور پالنہار ہے۔ یہ تو عقیدے کی حد تک ہے، لیکن دل کی گہرائیوں میں یہ اترا ہے یا نہیں، وہ حالات جب آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے۔ ابھی اخیر میں طلباء کے پروگرام کی جو آخری کڑی تھی، بچہ اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا اور بہترین انداز میں کر رہا تھا۔ تو رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہو جائے گا کیا مطلب؟ رب کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، رب کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، مربی، پالنے والا۔ اور تربیت جو کرتا ہے نا وہ ہر حالات سے گزارتا ہے،
استاد بھی طالب علم کو مختلف حالتوں میں جانچتا ہے، پرکھتا ہے، وہ مربی کہلاتا ہے۔ والدین بھی اپنی اولاد کو پرکھتے ہیں، کبھی دے کر، کبھی لے کر، کبھی عطا کر کے، کبھی محروم کر کے، کبھی کسی چیز کو دے کر، کبھی منع کر کے، وہ مربی کہلاتے ہیں۔ تو اللہ بھی جسے ہم خالق کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، وہ بھی مربی ہے، رب ہے، تربیت کرتا ہے۔ اللہ تربیت کیسے کرتا ہے؟ اللہ حالات الٹ کر پلٹ کر تربیت کرتا ہے بندے کی۔ کبھی تربیت کرتا ہے اچھے حالات میں لا کر، کبھی تربیت کرتا ہے برے حالات میں مبتلا کر کے، کبھی تربیت کرتا ہے خوشی میں نواز کر، کبھی تربیت کرتا ہے غموں میں مبتلا کر کے، کبھی تربیت کرتا ہے اولاد دے کر، کبھی تربیت کرتا ہے اولاد سے محروم کر کے، کبھی تربیت کرتا ہے کسی عزیز حبیب قریب رشتے دار سے محروم کر کے، اس کی جان لے کر، اس کو موت دے کر، کبھی تربیت کرتا ہے ترقی دے کر، کبھی تربیت کرتا ہے کاروبار میں آگے بڑھا کر، کبھی تربیت کرتا ہے کاروبار میں نقصان کروا کر، کبھی تربیت کرتا ہے عہدہ دے کر، کبھی تربیت کرتا ہے عہدے سے محروم کر کے، کبھی تربیت کرتا ہے عزت کے بلند مقام پر بٹھا کر، اور کبھی تربیت کرتا ہے ذلت کے گڑھے میں ڈال کر، کبھی تربیت کرتا ہے سماج میں، معاشرے میں، لوگوں میں اسٹیٹس، حیثیت، مقام دے کر، اور کبھی اس اسٹیٹس سے نیچے گرا کر۔ اللہ اس طریقے سے بندے کی تربیت کرتا ہے، اور پھر اس کے دل کو دیکھتا ہے، واش کرتا ہے، دے رہا ہوں تب اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، محروم کر رہا ہوں تب اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو تو کہتے ہیں ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن یہ حالات سے اللہ گزارتا ہے، اچھے حالات سے جب گزارتا ہے نا تو ہمارے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے، ہاں ہمارا رب اللہ ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ اچھے حالات کو تو ہم دیکھتے ہیں مہربانی کی حیثیت سے کہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نوازشیں ہیں، لیکن جب برے حالات آتے ہیں تو اس وقت ہم اس کو نہیں سمجھتے رب کی مہربانی، حالانکہ دونوں حالتیں، اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو، دونوں میں اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، ہمیں جانچ رہا ہے، پرکھ رہا ہے۔ اس کو دیا تو وہ رب مان رہا ہے کہ اس کا فضل ہے، محروم کیا تب اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، اس کو یہ امتحان مانتا ہے یا نہیں، یا گلے شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، رونا ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل، آج ہم اچھی حالت کو امتحان سمجھتے، یا اچھی حالت کو نعمت سمجھتے، بری حالت کو آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن قرآن ہمارا ذہن کیا بناتا ہے؟ قرآن ہمارا ذہن کیا بناتا ہے؟ حدیث ہمارا ذہن کیا بناتی ہے؟ نہیں، اچھی حالت بھی امتحان ہے، آزمائش ہے، اور بری حالت بھی آزمائش ہے۔ قرآن کریم سے میں دلیل دیتا ہوں، سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انسان کی حالت تو یہ ہے کہ جب میں اسے آزماتا ہوں، جب میں اسے آزماتا ہوں فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ دیکھیے دونوں حالتوں میں ابتلا آیا، جب میں اسے انعام سے نوازتا ہوں، نعمتوں کی بارش کرتا ہوں، اس کا اکرام کرتا ہوں، ہر طرح سے اسے نوازتا ہوں، اور یہ نوازنا میرا کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ کہتا ہے میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا، لوگوں میں عزت دی، مجھے دنیا کے وسائل دیے، اسباب دیے، ترقیاں دی، خوشیاں دی، مسرتوں سے نوازا۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب میں پھر آزماتا ہوں اسے، اس کا رزق بند کر دیتا ہوں، کاروبار بٹھا دیتا ہوں، اولاد چھین لیتا ہوں، عزیز قریب رشتے دار سے محروم کر دیتا ہوں، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ دونوں حالتوں میں ایک جملہ آیا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور دوسری آیت میں جو ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ
دونوں میں ابتلا آیا ہے. اچھی حالت کی آزمائش ہے اور بری حالت کی آزمائش ہے. دونوں میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ مجھے رب مان کر خوش ہے یا نہیں, اچھی حالت کو آزمائش سمجھتا ہے یا نہیں, یا صرف بری حالت کو آزمائش اور امتحان سمجھتا ہے. اس پر ایک اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی پہچان رکھنے والا بندہ تھا, اس کی ایک مثال قرآن کریم کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں اپنے ایک بہت ہی محبوب بندے, اپنے ایک پیغمبر, اپنے ایک نبی, اپنے ایک رسول, بلکہ اس دنیا میں اپنے ایک خلیفہ حکمران کا تذکرہ کیا جو اللہ کی پہچان رکھنے والا تھا, اللہ کی معرفت رکھنے والا تھا. اور اللہ نے اس بندے کو جتنی دولت دی, جتنا مال دیا, جیسی حکومت دی, لوگوں پر مخلوق پر جتنا تسلط اور کنٹرول دیا, جیسی بادشاہت دی, جیسی خلافت دی, اور جتنی قوت دی ہے, اتنی قوت, ایسی مضبوط حکومت آج تک نہ کسی کو دی ہے اور نہ آئندہ دے. حضرت سلیمان علیہ السلام مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے, رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. پروردگار مجھے ایسا ملک, ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ دے, تو بڑا نوازنے والا ہے, عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے درخواست منظور کر لی, دعا قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی, انسانوں پر حکومت, جنات پر حکومت, سرکش شیاطین پر حکومت, چرندوں پر حکومت, پرندوں پر حکومت, ہر مخلوق پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا کنٹرول ہے. اور مزید لطف یہ کہ چرندوں, پرندوں اور جانداروں کی زبان کو سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اور ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. ایسی حکومت کسی کو ملی ہو؟ کیا مل سکتی ہے؟ نہیں ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں شریف میں ایک حدیث آئی, اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے کہا, رات کو میں قیام اللیل میں اٹھا, تہجد کے وقت اٹھا, نماز پڑھنے شروع کی, تو ایک سرکش شیطان نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا اور میں نے خضوع کو متاثر کرنا چاہا, میری نماز کو بڑھوانا چاہا. میں نے اس شیطان کو, جن کو پکڑ لیا اور پھر میں نے اس کو اپنے قابو میں لیا, مسجد کے ستون سے باندھ دیا. اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں صبح تک باندھے رکھوں تاکہ تم کو اس کا تماشا دکھاؤں کہ دیکھو اس کو میں نے اپنے قابو میں کر لیا ہے. لیکن پھر میرے بھائی سلیمان کی بات مجھے یاد آ گئی, ان کی دعا یاد آ گئی. میرے بھائی سلیمان نے کہا تھا, رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي, کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. ان کی حکومت جنات پر بھی تھی, ان کے قابو میں تھے, سرکش شیاطین پر تھی. اگر میں اس کو اپنے قابو میں رکھتا تو میں ان کی حکومت میں شامل ہو جاتا, ایک جدی مشابہت ہو جاتی. یہ خصوصیت میں اپنے بھائی سلیمان کے لیے رکھنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے اس جن کو یا سرکش شیطان کو آزاد کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں اور تخت لگا ہوا ہے. حکومتوں کی جس طرح سالانہ پریڈ ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا 26 جنوری کو یا 15 اگست کو, جو ملک کا چیف ہوتا ہے, پریزیڈنٹ ہوتا ہے, صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے, اونچے مقام پر بیٹھتا ہے اور فوجی آتی ہے, سلامی پیش کرتی ہے, پریڈ کرتی ہے. جل سینا آ رہی ہے, تھل سینا آ رہی ہے, وایو سینا آ رہی ہے, مختلف جو ہے بٹالینیں آ رہی ہیں اور اپنے منظر پیش کرتی ہیں اور اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں, چرندے آ کر سلامی پیش کر رہے ہیں, درندے آ کر سلامی پیش کر رہے ہیں, حدود آ رہا ہے سلامی پیش کر رہا ہے, جنات سلامی پیش کر رہے ہیں, انسان سلامی پیش کر رہے ہیں, دیگر مخلوقات آ رہی ہے سلامی پیش کر رہی ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی کہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ پل بھر میں لا کر سامنے حاضر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسی خصوصیتوں سے نوازا تھا. یہ سب نعمتیں, یہ سب اللہ کا فضل, یہ سب اللہ کی مہربانیاں, اللہ کی رحمتیں ان کے سامنے آئی نا. آگے دیکھیے, اللہ کے اس نیک بندے نے
جو اللہ کو اللہ مانتا تھا، رب ہونے کی حیثیت سے، مربی ہونے کی حیثیت سے، اور اس وقت ان کے ذہن میں کیا بات آ رہی تھی، خیال میں کیا آ رہا تھا، اس زبان پر کیا آیا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے قرآن میں اس کو ریکارڈ کر دیا، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ انہوں نے سارے منظر دیکھے تو قرآن کہتا ہے، حضرت سلیمان کی زبان پر یہ الفاظ آئے، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، مہربانی ہے، لیکن مہربانی بھی آزمائش کے لیے آئی ہے، مہربانی بھی آزمائش کے لیے آئی ہے۔ میرا رب مجھے پرکھنا چاہتا ہے، یہ نعمتیں دیکھ کر میں گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، فخر میں مبتلا ہو جاتا ہوں، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہوں، اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہوں یا رب کا فضل سمجھ کر امتحان سمجھتا ہوں۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، میں نعمتوں کا قدردان بنتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں یا لیکن ناقدرہ بنتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں۔ میرے رب نے یہ کرم کیا ہے، یہ بھی آزمائش کے لیے۔ تو رب جو ہے نا، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کا رب ہونے کے اعتبار سے، یہ اس وقت متحقق ہوگا، یعنی یہ صحیح طور پر سامنے اس وقت آئے گا جب کہ ہم پر آزمائشیں آ رہی ہو، حالات آ رہے ہو، اور اس وقت بھی ہم کہیں میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، وہ میرا مربی ہے۔ جب یہ کیفیت بن جاتی ہے نا، تو بندے کو ایمان کا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ 70 نعمتوں کے بعد ایک آزمائش سے گزارتا ہے نا، ایک آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، 70 نعمتیں ہم بھول جاتے ہیں اور ایک آزمائش کا رونا روتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو مربی دل کی گہرائیوں سے نہیں مانا، مربی مانتے، اللہ پر رب ہونے کے اعتبار سے راضی اور خوش ہوتے، تو وہ جس حال میں رکھتا، ہم کہتے مولا تیرے فیصلوں پر راضی، کمزور تو ہیں، بیماری نہیں چاہتے، صحت چاہتے ہیں، تندرستی چاہتے ہیں، فقیر ہیں، تندرستی نہیں چاہتے، خوشحالی چاہتے ہیں، اولاد سے محروم ہیں، بے اولاد بے وارث رہنا نہیں چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، لیکن مولا سب کچھ مانگنے کے بعد بھی اگر تو نہیں دے رہا ہے تو تیرے فیصلوں پر ہم راضی۔ یہ ہے رب ماننا، یہ ہے رب پر خوش ہونا، راضی ہونا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ لوگ سندھ سے تعلق رکھتے ہوں گے، سندھ کے حالات سے واقف ہوں گے۔ ہمارے علاقے کے لوگ بہت وابستہ تھے، وہاں سے جڑے ہوئے تھے۔ بھرچوڑی شریف ایک جگہ ہے جہاں اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے رہے، تو حافظ صدیق محمد صاحب بھرچوڑی وہ گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے۔ ان کو جگر کی بہت تکلیف تھی، بہت الگ محسوس، درد محسوس ہوتا تھا۔ ان کے بارے میں آیا کہ وہ تپتی دوپہر میں اپنے گھر کے اندر، جھونپڑی کے اندر ریت ڈال دیتے تھے، ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ جب درد زیادہ ہوتا تھا نا، تو اس پر لوٹ پوٹ ہوتے تھے تاکہ تھوڑا درد کم محسوس ہو۔ تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، زبان پر کیا الفاظ تھے وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ زبان پر الفاظ ہوتے تھے، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ واہ۔ سجن محبوب، اللہ کے لطف، اللہ کی مہربانیاں ہر دم بارش کے قطرات کی طرح برس رہی ہیں۔ قہر سجن گاہ گاہ، الم، تکلیف، مرض، بیماری، آزمائش تو کبھی کبھی آتی ہے، اے میرے محبوب تیری طرف سے یہ بھی آ رہا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، یہ بھی آ رہا ہے، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ یہ ہے ایمان کی حالت۔ اللہ اس درجے تک ہم کو پہنچا، سب کہہ دو آمین کہو۔ حضرت عروہ ابن زبیر ابن عوام صحابی حضور کے ہم زلف ہیں، حضرت ابو بکر کے داماد ہیں، حضور بھی حضرت ابو بکر کے داماد ہیں۔ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں عروہ ابن زبیر، ان کے پیٹ میں کچھ خارش ہو گئی، کھجلی ہو گئی اور پھوڑا بنا، اور اتنا بنا کہ زہریلا ہو گیا، ناسور بن گیا۔ تو ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے اس وقت کہا کہ آپ کی ٹانگ جسم سے الگ کرنی پڑے گی، ورنہ یہ زہر
پورے جسم میں پھیل جائے گا، سرائے کر جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے الگ کر دو۔ تو اس زمانے میں یہ آج کل کے جو آلات ہیں، نہ سن کرنے کے نہ کاٹنے کے، چیرا لگانے کے، ہڈی توڑنے کے، یہ آلات آج کل کے جدید نہیں تھے۔ آرش سے ان کا پیر کاٹا گیا، ٹانگ کاٹی گئی، بے ہوش ہو گئی، رسی کاری ہو گئی۔ جب بے ہوشی سے ہوش میں آئے، دیکھا کہ ٹانگ الگ کٹی پڑی ہے۔ ٹانگ کو دیکھا، نوجوان بیٹھے ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں اس جملے کو اپنے دل کی گہرائی میں لے کے جاؤ، بٹھا کے جاؤ۔ ٹانگ دیکھی، ٹانگ کو مخاطب کر کے ٹانگ کو کہہ رہے ہیں، اے ٹانگ قسم بخدا، اے میرے پیر قسم بخدا، زندگی میں کبھی بھی میں جان بوجھ کر، قصداً عملاً جان بوجھ کر تیرے ذریعے سے کبھی کسی گناہ کے پاس چل کے نہیں گیا۔ لوگ آئے ایمانداری کے لیے، تسلی دینے کے لیے، آپ کا پیر کٹ گیا ہے، ایک پاؤں سے معذور ہو گئے ہیں، تسلی دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ لوگ آتے تھے، تسلی دیتے تھے۔ اب آگے ان کی زبان پر جو کلمات آ رہے ہیں نا، وہ دیکھیے کہ ایمان کی حقیقت ان کے دل پہ اتری ہوئی تھی۔ وہ اللہ کو تب مان کر اس پر خوش تھے، راضی تھے۔ رضیت باللہ ربا کہا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے۔ جب ان کا پیٹ کٹا تو کہا اللہم انہ کان لی اربعۃ اعضاء اخذت منہا واحدا وابقیت ثلاثۃ اللہم لئن ابتلیت فقد عافیت طویلا۔ کہ اللہ میرے 4 اعضاء تھے، چلنے اور پکڑنے کے لیے 4 پارٹس کیے تھے، 2 پیر کیے تھے، 2 ہاتھ کیے تھے۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے ایک لے لیا ہے، ایک سے محروم کر دیا ہے، 3 تو باقی رکھے ہیں۔ ایک لے لیا ہے نا، 3 باقی رکھے۔ مولا میں ابھی تک عمر میں 4 اعضاء سے فائدہ اٹھاتا تھا، آج مائنڈ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، تیرے فیصلے پر راضی۔ اے اللہ آج تک تو نے عافیت سے رکھا ہے، آج آزمائش میں ڈال دیا ہے، میں اس آزمائش میں بھی تیرے فیصلوں پر راضی۔ یہ ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ وہ زبان پر اس موقع پر بھی شکایت، حد سے شکایت کا لانا۔ آگے واقعہ سنیے، ان کے بیٹے کے ساتھ بڑے فرما بردار، غازی باز، خدمت گزار، ہر وقت ساتھ رہنے والے، باپ کی خدمت کرنے والے ایک بیٹا استقبال میں گیا تھا۔ گھوڑے کو کچھ دیکھ بھال کرنے کے لیے گھوڑے نے اچانک لات ماری، کسی نازک جگہ پہ لگی، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ بوڑھے ہیں، ایک پاؤں سے معذور ہو گئے ہیں، لاٹھی پھینکتے ہوئے آئے ہیں۔ بیٹے کا جنازہ تیار تھا، کفن پہنایا ہوا تھا۔ آ کر کیا کہا؟ وہ جملے دیکھیے ایمان افروز، سنیے وہ جملے۔ کہا اللہم انہم کان لی 7 ابناء، کہ اللہ نے 7 فرزندوں سے بیٹوں سے نوازا تھا۔ اخذت منہم واحدا، کہ اللہ ایک تمہیں لے لیا ہے۔ لئن ابتلیت فقد عافیت، آج بیٹے کی موت سے تو نے آزمائش میں اور ابتلا میں مبتلا کیا ہے، تو تو نے عافیت بھی تو بہت دے رکھی تھی، اس بچے سے مجھے فائدہ بھی تو بہت ہوا۔ کہ اللہ تیرے فیصلوں پر میں راضی ہوں، کہ اللہ تیرے فیصلوں پر میں راضی ہوں اور خوش۔ یہ ہے من رضی باللہ ربا۔ ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص، ایمان کی حلاوت، ایمان کی حقیقت کا لیول چیک کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے رضائی، دودھ پیتے ہوئے میرے رضائی ماموں ہیں، اور حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ مستجاب الدعوہ یا مجاب الدعوہ تھے، ہر دعا قبول ہوتی تھی، حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ اخیر زندگی میں مکہ آ کر رہنے لگ گئے تھے، مکے میں رہائش پذیر ہو گئے تھے، اور اخیر عمر میں آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، اندھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے۔ مکے کے قاری ہیں ابن سعید، مکے کے قاری بڑے مشہور عالم ہیں، وہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میں آیا تیمارداری کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے، آ کر میں نے سلام کیا، انہوں نے آواز پہچان دی، آج ابن سعید ہو مکے کے قاری؟ میں نے کہا حضرت ہاں وہی ہوں۔ پھر میں بیٹھ گیا، میں نے کہا کہ حضرت آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، اور
لوگ مکے کے آپ کے پاس آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں بچوں کو لے کر، بچیوں کو لے کر، وہ بیمار ہوتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا دیتے دعا کے لیے، ان کو شفا مل جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے تو آپ اپنی کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ آپ کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ مستجاب دعا کی دعا رد نہیں ہوتی، اپنے لیے کیوں نہیں دعا کرتے؟ ان کا جملہ جو ایمان افروز ہے، سنیے، انہوں نے کہا کہ ان قضاء اللہ علیہ احب الی من بصری، اللہ نے میری آنکھوں کے سلسلے میں جو فیصلہ کر دیا ہے وہ مجھے میری آنکھوں سے اور بینائی سے زیادہ اور پسندیدہ ہے مستناز۔ واقعات تو بہت ہیں، وقت بھی نہیں ہے، آگے حدیث کے دو ٹکڑوں پر بھی روشنی ڈالنی ہے، اس لیے میں بس ایک دو تین مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو یہ ہے من رضی باللہ ربا، اللہ کو رب کی حیثیت سے ماننا، اس پر خوش ہونے کا مطلب یہ۔ دوسرا حدیث کا ٹکڑا ہے من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، ایک نظام زندگی کے اعتبار سے، لائف اسٹائل کے اعتبار سے مان کر خوش ہو جائے کہ اس سے بہتر دین، اس سے بہتر طریقہ، اس سے بہتر لائف اسٹائل، اس سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی اور نہیں ہے۔ میں اس پر خوش ہوں اور اس پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اہل اسلام میں سے بنایا ہے۔ یہ اعلان کر دے من رضی بالاسلام دینا، اللہ نے اس سے بہتر دین کوئی اتارا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ سوچئے، ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہم مسلم فیملی میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ مسلم برادری میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے۔ ہم شعور کے ساتھ، پورے وصول کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اس بات کو اپنے دل کی گہرائیوں کی جگہ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ نے دین اسلام کی شکل میں ہمیں جو فارمولہ دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں۔ اب ایک چیز کو دیکھ لیجئے، اسلام نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، عقیدہ توحید، اس سے بہتر فطری کوئی عقیدہ دی ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ اسلام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، معاشرت، یعنی آپس میں کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے آپس کے تعلق کیسے ہونے چاہیے، والدین اولاد کے تعلق کیسے ہونے چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا ہے، بڑوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح معاملہ رکھنا ہے، استاد کے حقوق کیا ہیں، طالب علم کے حقوق کیا ہیں، معاملہ کس طرح کرنا ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے، لین دین کس طرح کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ، اپنے حقوق کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، غیر مسلم ہو تو ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ ایک ایک چیز، زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی کوشش ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نے ہمیں کوئی بہترین طریقہ نہ بتایا ہو، راستہ نہ بتایا ہو، کوئی ہدایت نہ دی ہو، کوئی رہنمائی نہ دی ہو۔ آپ دوسروں کے یہاں جائیں، آپ کہیں گے بچہ پیدا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، بچہ جوان ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، اب بچہ اتنی عمر کا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے۔ آپ نہیں پائیں گے پوری ڈیٹیل اور تفصیل، لیکن آپ پائیں گے حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیے، اتنی تفصیل کے ساتھ اسلام کی تعلیمات موجود ہیں کہ کسی اور کے یہاں نہیں ہے۔ دوسری کتابیں چھوڑیے، بڑی بڑی ضخیم موٹی کتابیں ہیں، آپ صرف بخاری اٹھا کر دیکھ لیجیے، عربی جانتے ہیں تو اپنی والی، اردو کی آج تراجم ٹرانسلیشن آ گئی، اٹھا کر دیکھیے، باب بدل وحی سے شروع ہوتا ہے، کتاب الایمان، کتاب الوضو، کتاب المساجد، کتاب الصلاۃ، صلاۃ التہجد، صلاۃ النوافل، صلاۃ التراویح، سجدۃ السہو اور صلاۃ الاستسقاء اور صلاۃ الخسوف، صلاۃ الخسوف، اس کے بعد حج، صوم، روزہ، اس کے بعد البیوع معاملات، اور اس کے بعد کفالہ، حوالہ، وکالہ اور جہاد، اور پھر نہ جانے کتنی تفصیل کے ساتھ آپ دیکھیں، صرف ایک نظر دوڑائیں گے اور پھر آپ کمپیئر کریں، موازنہ کریں، دوسرے مذہب کی کتابوں کو اٹھائیں، کیا اتنی باریکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کسی اور مذہب نے بتایا ہو تو آپ لا کے دکھائیں۔ یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم مسلمان کو کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کمپیئر کرو، موازنہ کرو، اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو،
اور ادھر وہ کتابیں رکھ دو، ادھر قرآن کو اور حدیث کو، فرمان رسول کو رکھ دو، اور پھر دیکھو کہ کون سی کتاب ایسی ہے، کون سا طریقہ ایسا ہے زندگی میں کبھی بھی ہمیں محروم نہیں رکھتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ کو رہنمائی چاہیے، وہ آپ کو مذہب اسلام میں مل جائے گی۔ ہمیں اسلام اس لیے پسند ہے کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے اس سے بہتر عقیدہ کوئی نہیں۔ اسلام جو معاملات کا طریقہ سکھاتا ہے اس سے بہتر معاملات کا کوئی طریقہ نہیں۔ اسلام جو اخلاق سکھاتا ہے اس سے بہتر کوئی اخلاق سکھا نہیں سکتا۔ اسلام نے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ اب ایک ایک چیز کو اگر آپ گہرائی میں جانیں گے نا تب پتہ چلے گا۔ نماز کا طریقہ، نماز کا طریقہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، کیوں کہا جاتا ہے 5 دن آئیے محلے کی مسجد میں، دن میں 5 وقت آئیے، ایک ساتھ نماز پڑھیے؟ لوجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اسلام کیا پیدا کرنا چاہتا ہے؟ نماز کے ذریعے سے ایک تو یہ کہ اللہ سے تعلق، ایک بندے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا اپنے پیدا کرنے والے سے رشتہ مضبوط ہو، دوسرا یہ کہ جن کے ساتھ رہتا ہے معاشرے و سماج کے لوگ، آس پاس کے لوگ، ان سب سے اچھا تعلق ہو۔ اب اسلام نماز کا حکم دیتا ہے، نماز کے ذریعے سے اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق اور رشتہ اچھا بن رہا ہے۔ اور پھر اسلام حکم دیتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ذریعے سے آس پڑوس اور ساتھ رہنے والوں سے تعلق اچھا بنتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ پھر نماز بھی دیکھیے، جماعت میں کھڑا کر دیا، آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، طویل اور دراز قد ہو کہ پست قد ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی برادری کا ہو، مسجد میں آنا کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اور پھر یہاں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے امام کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے سید ہو؟ سید ہو تو تمہارے پیچھے پڑیں گے، برہمن ہو تو تم کو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، سید ہو تو مانیں گے نہیں۔ عام طور پر غریب گھرانے کے امام ہوتے ہیں، کوئی امیر اعتراض نہیں کرتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، سب میں آ کے کھڑے ہو گئے، کالا کھڑا ہو جاتا ہے، گورے کو اعتراض نہیں، امیر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، غریب پاس میں، غریب پر کسی امیر کو اعتراض نہیں۔ اور اتنا بہترین منظر یہ اسلام پیش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی کو دیکھ کر لوگ پریشان، آج کھلے پبلک پیلیس کی کھلی جگہوں پر نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا کبھی آپ نے سوچا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس طرح جماعت کے ساتھ سب ایک ساتھ ایک امام کے پیچھے اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ایک رکن کو ادا کرتے ہیں، یہ منظر بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے، لوگوں کو کھینچتا ہے۔ پھر لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، کوئی اور وجہ نہیں، ورنہ کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے اگر پلیٹ فارم پر کسی نے نماز پڑھ لی، کسی کو آنے جانے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ریلوے اسٹیشن پر ریل کے اندر 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن آج اعتراض ہو رہے ہیں۔ اعتراض اسی وجہ سے ہے کہ یہ جو منظر ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ کسی اور کے رہا نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا، آ گیا عین لڑائی میں کر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ ویسے یہ نماز کی جماعت کے ذریعے سے آتا ہے، اس لیے جمعہ میں سب سے زیادہ اچھا منظر ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جمعہ باہر مت پڑھو، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کھالی جگہ پڑی ہے، لیکن کہتے ہیں مت پڑھو، کیوں؟ ایک میسج جاتا ہے، لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اسلام کے غلام بن جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دیکھیے، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے کسی کے یہاں ہو تو بتاؤ؟ بلکہ آگے میں کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر حالات خراب ہیں، غریب سے زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر ترین مالدار ترین ہوتا جا رہا ہے، اور یہ زندگی میں لوگوں کے درمیان ان بیلنس سے اعتدال نہیں ہے، توازن نہیں ہے، غریب اور زیادہ غربت کے گلے میں جا رہا ہے،
اور مالدار اور زیادہ مالدار ہوتا جا رہا ہے. ملکوں کا بھی یہی حال ہے. ملک کی سطح پر دو بڑی شخصیتیں سارے پیسے اپنے خزانے میں ڈال رہی. اسی طرح انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں طاقتور ملک کمزور ملکوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں اور قرضے دے کر پیسے دے کر انٹرسٹ پر سود پر. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی دنیا کی یہ نظام جو فقیری کا ہے غربت کا ہے یہ ختم کیسے ہو؟ یہ اسلام کے نظام زکات اور نظام انفاق کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت دنیا میں جو معاملات ہو رہے ہیں لین دین ہو رہے ہیں یہ انٹرسٹ بیس ہو رہے ہیں سود کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے پوری دنیا میں بینکوں کا یہ نظام ہے. مجھے بتائیے بینکوں کا جو نظام ہے اس میں غریبوں کا پیسہ مالداروں کے پاس جاتا ہے یا مالداروں کا پیسہ غریبوں کے پاس آتا ہے؟ ہم جو تھوڑی پونجی جمع کرتے ہیں بینک میں رکھتے ہیں وہ پیسہ قرض کے طور پر مالدار لوگ لے جاتے ہیں. ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور ان کے قرضے معاف ہو جاتے ہیں. ہم لوگ لے لیتے ہیں تو معاف بھی نہیں ہوتے زمین پر ہو جاتی ہے. تو غریبوں کا پیسہ مالداروں کے پاس جا رہا ہے جو موجودہ سسٹم ہے. اور اسلام کا نظام زکات میں کس کا پیسہ کس کے پاس آ رہا ہے؟ مالداروں کا پیسہ غریبوں کے پاس آ رہا ہے. تو غربت تو اس طرح ختم ہوگی. تو اس سے بہتر خرچ کرنے کا نظام زکات کا نظام اگر کسی کے پاس ہو تو بتاؤ. اسی طرح آپ ایک چیز کو دیکھ لیجیے. میں چند مثالیں پیش کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں ہمارے یہاں دوسری زندگی کے تمام پہلوؤں کو چھوڑ دیجیے. دفنانے کا جو نظام ہے آدمی اس دنیا سے چلا گیا ایسا نظام دنیا کی کسی کے پاس ہے؟ اس کو نہلاؤ اس کو دھلاؤ اچھے کپڑے پہناؤ کافور لگاؤ خوشبو لگاؤ عزت کے ساتھ کندھوں پہ اٹھاؤ آخری الوداع کہو زمین کو کھودو دفن کر دو اندر. اس سے بہترین طریقہ عزت کا توقیر کا احترام کا اکرام انسانیت کا اور ہو سکتا ہے؟ دنیا کی قوموں کو پڑھو آپ پڑھیے کسی کے جائے کہ مردے کو جلا دیتے ہیں. مردے کی توہین ہو رہی ہے. اگر عورت ہو تو پردہ کہ بڑا مسئلہ اٹھ جاتا ہے. پلس یہ کہ جلتے ہوئے دیکھنا قریب لوگوں کے لیے بڑا تکلیف میں مرحلہ ہوتا ہے. بہت درد محسوس ہوتا ہے اپنا قریب عزیز جل رہا ہوتا ہے. مجوسیوں کے یہاں ہے مردے کو بلند دعوت میں رکھ دیتے ہیں اور ٹوکرے اور چیز وغیرہ نوچ کے کھا لیتے ہیں. اس کے بعد وہ ہڈیاں اٹھاتے ہیں وہ کہیں بھی جا کر ڈال دیتے ہیں. کسی کے یہاں کیا طریقہ ہے کسی کے یہاں کیا طریقہ ہے. تدفین کا طریقہ جو اسلام نے بھی بتایا ہے اس سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے زندگی گزارنے کا طریقہ لباس پہننے کا طریقہ ایک ایک چیز آپ دیکھ لیجیے. آج بہت سارے مذاہب میں یہ ہے کہ ننگے رہو جتنا ننگے رہو گے اللہ کے قریب ہوگے. اللہ کے قریب ہوگے. بھائی آپ نے مناظر دیکھے گے کہ آج کل کے ان دنوں میں ننگے لوگوں کے سراپا کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے یہاں یہی ہے ننگے ہوں گے تو اوپر والے کے یہاں بڑے محبوب اور کامیاب بنیں گے اس کا قرب اس کی نزدیکی حاصل کریں گے. یہ مذاہب میں ان کے یہاں سکھایا جاتا ہے اور ہمارے یہاں تو سکھایا جاتا ہے کہ بھائی خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد آؤ لباس پہن کے آؤ سنور کے آؤ سج کے آؤ. تمہارا کوئی عیب کی چیز اور پردے کی چیز چھپانے کی ہے وہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے اسلام. یہ ہے اسلام کی بہترین تعلیمات جو اس دنیا میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. اور میں آج اس خدا کے گھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جب تک انسانیت اسلام کے در پہ نہیں آئے گی جب تک انسانیت اسلام کے نظام زندگی کو اسلام کے قانون کو اسلام کی ہدایات کو اسلامی شریعت کو نہیں اپنائے گی مشکلات سے چھٹکارا نہیں پا سکتی. اسلام کے در پہ آنا پڑے گا. اسلام کے در پہ آنا گلوبل ہیومن سوسائٹی پوری دنیا کی انسانی سوسائٹی کو اسلامی نظام کو قبول کرنا پڑے گا تب جا کے مسائل کا حل ہوگا. ایک دو مثالیں ہیں آج کی تازہ
تازہ کچھ سالوں کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں بھی کہہ رہا ہوں دنیا کے ماہرین، دنیا کے قانون دان، دنیا کے سمجھدار کہہ رہے ہیں اس کے بغیر انسانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ نے نام سنا ہوگا بابا روم ویٹیکن سٹی میں رہتے ہیں، پوپ ویٹیکن. ویٹیکن سٹی ہمارے جس طرح مکہ ہے اس طرح عیسائیوں ہے، اور وہاں کا مذہبی رہبر بنتا ہے. چند سال پہلے میں نے آرٹیکل پڑھا تھا ان کے بارے میں. اس نے دنیا کے ماہرین، معاشی ماہرین، اکنومی کے جو ماہرین ہیں، یہ پیسہ کس طرح سرکولیشن اس کا ہونا چاہیے اور نظم کس طرح ہونا چاہیے، ان کو بلایا تھا اور کہا تھا دنیا میں یہ معاشی اعتبار سے بہت ان بیلنس ہے، کوئی بہت زیادہ امیر ہے، غریب سے اور زیادہ غریب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس طرح ممالک کی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ یہ بیلنس کیسے آئے، اعتدال میں کیسے آئے؟ تو وہ ویٹیکن سٹی کی جو آفیشل سائٹ ہے اس پر یہ آرٹیکل آیا، تو انہوں نے یہ رائے دی کہ اسلام کا جو مالیات کا، معاش کا، اکنومی کا جو نظام ہے وہ جب دنیا میں لاگو ہوگا تو یہ معاشی بحران ختم ہو جائے گا، اس کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا. آج کل ایک مسئلہ ہے کہ فضائی آلودگی کا، ہوا خراب ہے، زہر آلودہ ہے، پانی زہر آلودہ ہے، خوراک زہر آلودہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ آج کل ایک کرنٹ ایشو کہتے ہیں چلتے ہوئے جو مسائلوں میں سے ایک یہ. میں آپ کو بتاؤں کہ شہزادہ چارلس بڑا نام گزرا ہے، پڑھا لکھا انسان تھا، تو پوری دنیا میں دانشور سمجھدار لوگ جمع ہوتے ہیں ورلڈ فورم پر، اور اس میں مسائل پر ڈسکس ہوتا ہے کیا پریشانی ہے، کس طرح حل ہوگی. تو ان کے سامنے یہ موضوع ہے ڈیبیٹ کا کہ بھائی دنیا میں اس وقت فضا خراب ہے، پانی خراب ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں زہر آلودہ ہیں، اور بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو بڑی پریشانی ہے. اس کا حل کیسے ہو؟ آئندہ انسانیت کے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی. تو وہاں پر جو بیان ہوا اس پر شہزادہ چارلس نے کہا تھا کہ بھائی یہ پریشانی اس وقت ختم ہوگی جبکہ اسلام جو نظام زندگی گزارنے کا طریقہ، کس طرح سونا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنا پینا ہے، کس طریقے سے پینا ہے، یہ جو نظام زندگی روزانہ کے آداب بتاتا ہے، انسانیت اس کی طرف نہیں آئے گی تو یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. الفضل ما شہدت به الاعداء، الفضل ما شہدت به الاعداء. جادو کو سر چڑھ کے بولے گواہی کی دشمن کو ہے اصل حقیقت. تو یہ ہے اسلام کا بہترین طریقہ. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے. یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہیں دل کے کسی کونے میں، دل کے کسی گوشے میں دنیا کے حالات دیکھ کر، ملک کے حالات دیکھ کر ہر جگہ ہم مجبور ہی، لاچار ہی، پریشان ہی، ظلم ہو رہا ہے، لوگ تانا بھی دیتے ہیں، ہر جگہ تو تم پٹ رہے ہو، مارے جا رہے ہو، تو کہیں کہیں دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہاں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. آفسوں میں جاتے ہیں، شیف کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، سفر میں لوگ عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ دنیا میں سب بھی ہے، وسوسے ڈالے جا رہے ہیں، اسلام پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، محمد رسول اللہ کی ذات پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اور شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے دل کے کسی گوشے میں ہمارے خیال آئے کہ کس مذہب میں آ کر ہم کہاں پھنس گئے ہیں، بلکہ ہمیں فخر کے طور پر کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مذہب اسلام سے جڑے ہوئے ہیں. وہ مذہب اسلام کہ جب تک انسانیت اس کے در پہ نہیں آئے گی آئندہ تب تک مسائل کا حل نہیں ہو سکتا ہے، اس کی پرابلم سولو نہیں ہو سکتی ہے، مسائل کا حل نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور دشمن کو بھی احساس، وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ پروپیگنڈا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کے جو قانون ہے نا، کمزوری ہے، قانون کے اندر کمزوری، نظام کے اندر کمزوری، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا تو ہماری کمزوری دب جائے، بس اس لیے کر رہے ہیں. ورنہ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں یہ بات ہے کہ اسلام ہمارے میں آئے گا. آپ یورپ میں نکلنے والے پرچے، جرائد، جو میگزین نکلتی ہے ان کے آرٹیکلس کبھی پڑھیے، وہاں لوگ ڈرا رہے ہیں یہ نہیں کرو گے، ان پر پابندی نہیں لگاؤ گے تو اسلام غالب آ جائے گا. ان کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ لوگ اس کی طرف آئے تمام کر کو پکڑنے کے باوجود. اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، پیسے کوئی یاد رکھیے. حضور نے فرمایا تھا انها ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، میرا لایا ہوا دین، میری لائی ہوئی شریعت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں.
جہاں دن کا نظام ہے، رات کا نظام ہے، وہاں تک یہ دین پہنچ کے رہے گا۔ کیا آج دنیا میں پہنچ گیا؟ غالب تو نہیں آیا، جزیرۃ العرب میں مکمل طور پر غالب آیا ہے۔ دنیا کے بہت سارے علاقے ایسے جہاں دین غالب نہیں آیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ غالب آئے گا اور یہ پیشین گوئی آپ پوری ہوگی۔ حضور نے فرمایا آگے وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ غَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، اللہ کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر نہیں چھوڑے گا مگر اسلام کے سورج کو وہاں چمکا کے رہے گا۔ بِعِزِّ عزیز اور ذل ذلیل، عزت والا عزت کے ساتھ آئے گا، اور جو عزت کے ساتھ نہیں آئے گا ناک رگڑ کے آئے گا، جب غالب آ جائے گا تو مجبور ہو کے آئے گا۔ عزت یعز اللہ بالاسلام، اللہ اس کے ذریعے سے انہیں اسلام کو عزت دے گا، اور جو ٹکرائے گا اس کو ذلت کے گلے میں ڈال دے گا۔ یہ حضور کی پیشین وہی ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ اس لیے بڑے فخر کے ساتھ، بڑے وسوخ کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ جہاں کہیں بھی رہی، جہاں کہیں بھی جائیں، کوئی کتنا بھی اعتراض کرے، آپ کو اپنے مذہب پر، اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ پوری دنیا جب تک یہاں نہیں آئے گی اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو یہ جب دل کی گہرائی میں اترے گا تو پھر ہوگا ذاق طعم الایمان من رضی بالاسلام دینا، جو اسلام کو دین کے طور پر اس طریقے پر مان لے گا، اس کا احساس دل کی گہرائی سے یہ ہو جائے گا تو پھر اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، ایمان کا ٹیسٹ محسوس ہوگا۔ پھر طوفان آئی، آزمائش کے جھکڑ آئی، مظالم کے کوڑے برسے، اس موقع پر بھی وہ کہے گا رضیت باللہ ربا، چاہے کوڑے مارے جائے، چاہے جیلوں میں ڈال دیا جائے، چاہے آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے، لیکن اللہ نے ایسا بہترین طریقہ مجھے دیا ہے، میں اس سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے تو آخری جملہ حدیث کا ہے، حضور نے فرمایا ومن رضي بمحمد رسولا ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا، جو محمد کو رسول کے اعتبار سے مانتے، یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت مولانا منصور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، بڑے ملازم تھے اور مشکل مسائل چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے، جیسے اللہ کے حوالہ تھا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سلطان نعمانی کو آپ پورا جانتے ہوں گے، ان کے والد محترم آزادی کے بعد یہاں کے ہمارے ہندوستان کے بھارت کے پہلے گورنر جنرل بنے ہیں آچاریہ رام گوپال جی۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی شاہی امام، وہ دلی میں رہتے تھے، ان سے ملاقات کے لیے گئے اور ملاقات میں کافی دیر تک بیٹھے رہے تو ادھر سے انہوں نے آچاریہ رام گوپال جی نے کہا کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد کو رسول مانتا ہوں، تم ہمیں مسلمان ماننے کیوں نہیں مانتے، ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ وہ بھی بڑے فلسفی تھے، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، یہ سوال کیا۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کے ذہن میں اس وقت کوئی جواب آیا نہیں، وہ ایک دم اچانک بھنچکے سے یہ کیسا سوال آ گیا، کیا جواب دوں؟ انہوں نے کہا کہ آچاریہ جی آپ بڑے سمجھدار ہیں، دانشور ہیں، آپ نے ایسے تو سوال نہیں کیا ہوگا، تو میں سوچ سمجھ کر جواب دوں گا، 1-2 دن کی مہلت دے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ 1-2 دن میں ہفتے بلا آرام سے سوچ سمجھ کر مجھے جواب دے دینا۔ وہ اپنے گھر میں تھے، ادھر سے مولانا کا منصور صاحب نعمانی کا سفر ہوا، مولانا حبیب الرحمن صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تو کہا کہ حضرت آپ صحیح ٹائم پہ آئے، میں ایک تذکر میں کنفیوژن اٹھا ہوں، اور صدر صاحب نے گورنر جنرل نے ایک سوال کیا، میرے تو فوراً جواب نہیں آیا، آپ کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ بتا دیجیے تو میں ان کو جواب دے گا۔ حضرت مولانا منصور صاحب نعمانی نے کہا کہ آپ کا بڑپن ہے، ورنہ تو آپ بھی عالم ہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں جواب ڈال دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ جواب دے دیں۔ مولانا منصور صاحب نعمانی نے کہا آپ جب رام گوپال جی آچاریہ کے پاس جائیں تو یہ کہنا کہ آپ اللہ کو تو ایک مانتے ہیں اور محمد کو تو رسول مانتے ہیں، لیکن اللہ کی اور محمد کی مانتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کو تو مان رہے ہیں، محمد کو تو مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی اور محمد کی مان رہے ہیں یا نہیں؟ تو وہ بھی بن سکتی رہی، یہ جواب کہاں سے آیا؟ کہنے لگے یہ جواب کس نے دیا؟
کہ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ کو جواب سے مطلب ہے، اب آپ بتائیے کہ یہ بات آپ کے اندر ہے یا نہیں؟ وہ کافی دیر تک سر جھکا کر سوچتے رہے اور پھر وہیں اٹک کے رہ گئے۔ بہت سارے لوگ آج یہ بھی مانتے ہیں مذہب اسلام سچا ہے، محمد آخری پیغمبر ہیں، ساری اور کشید گویا ان کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ کی اور رسول کی بات پر آ کر اٹک جاتے ہیں۔ تو ہم جو راضی ہیں اللہ پر، رسول پر اس لیے راضی ہیں کہ ہم نے رسول مانا ہے، نبی مانا ہے، آئیڈیل مانا ہے، ایک رہنما شخصیت مانا ہے، اور دل کی گہرائی میں ہمارے لیے ہے آپ سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی آئیڈیل پرسنالٹی نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی صحیح رہنما نہیں ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ محمد عربی نے جس طرح ہمیں اللہ کی پہچان کروائی، محمد عربی نے جس طرح ہمیں والدین کے حقوق بتائے، محمد عربی نے جس طرح اپنے بچوں پر شفقت سکھائی، محمد عربی نے جس طرح ہمیں تجارت کے اصول سکھائے، محمد عربی نے جس طرح ہمیں زندگی کے اصول سکھائے، معاش کے، معیشت کے اصول سکھائے، ایک ایک چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے، بلکہ آپ کی ذات سے متعلق، آپ کے کردار سے متعلق، آپ کی لائف سے متعلق، آپ کی زندگی سے متعلق، پیدائش سے لے کر موت تک جن حالات سے گزرے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز محفوظ ہے۔ اس طرح کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں ہے، نہ آدم کی محفوظ ہے، نہ شیش کی محفوظ ہے، نہ ادریس کی محفوظ ہے، نہ ابراہیم کی محفوظ ہے، نہ اسماعیل کی محفوظ ہے، نہ موسیٰ کی محفوظ ہے، نہ عیسیٰ کی محفوظ ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ان کی زندگی کو آئیڈیل زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا تھا، ہمیشہ کے لیے جو آئیڈیل زندگی بنا کے بھیجا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ایک چیز ہمارا بچہ بتا سکتا ہے، حضور کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح گفتگو کرتے تھے، کس طرح گھر میں آتے تھے، کس طرح گھر سے باہر جاتے تھے، کس طرح لوگوں سے معاملات کرتے تھے، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ اس لیے دل کی گہرائی کے اندر ہماری یہ بات ہو، ان سے بہتر شخصیت کوئی نہیں ہے، اور جب دل کی یہ بات آتی ہے نا تو پھر ایک ایک ادا پر انسان بن بیٹھتا ہے، ایک ایک حضور کی ادا کو سنت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ حضور سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، حضور کا خاندان، حضور کی بیوی، حضور کے بچے، حضور کے نواسے، حضور کے صحابہ، حضور سے متعلق ہر چیز کی عقیدت و محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ دل کے اندر ہمارے ہونا چاہیے۔ مجنون لیلا کے واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجنون کو لیلا سے محبت تھی، جس سے کہانیاں آپ ان میں سنتے ہوں گے۔ مجنون جب لیلا سے محبت کرتا تھا، اس کا مطلب یہ کہ لیلا کی ہر چیز سے محبت کرتا تھا۔ کسی عربی شاعر نے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا ہے، اَمُنُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَا وَقَبِّلْ ذَنْجِدَارَ وَذَنْجِدَارَ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ۔ میں لیلا کے علاقے سے گزرتا ہوں، لیلا کے محلے سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس پتھر کو چومتا ہوں۔ کسی نے کہا اس میں کیا رکھا ہے؟ تو کہا کہ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفَ قَلْبِي، بھائی ان چیزوں کی محبت میرے اندر اس وجہ سے ہے تو لیکن حب من سکن الدیار، جو ان کے اندر رہ رہا ہے نا، ان چیزوں کا تعلق اس سے ہو گیا ہے، تو ان چیزوں کی بھی عظمت و محبت میرے دل میں ہے۔ حضور کی محبت ہے، حضور پر ایمان ہے، تو پھر حضور کی ایک چیز سے ہمارا واضحانہ اور کاشفانہ تعلق ہو کہ اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا، بہت اچھے انداز میں کہا، اور انہیں کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، محمد وہ گذشتہ قوموں کا ہادی، محمد وہ گذشتہ قوموں کا ہادی۔ حضور سے پہلے جتنے مذاہب تھے، مذاہب کے ماننے والے تھے، سبوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا تھا، راہ راست کو چھوڑ دیا تھا، گمراہ ہو گئے تھے۔ محمد کو گذشتہ قوموں کا ہادی، وہ عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی سیدھی سادی، شریعت ہے جس کی سیدھی سادی، شریعت اتنی سیدھی سادی ہر ایک اس پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے، ہر ایک اس پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ شریعت ہے جس کی سیدھی سادی، نہ رہبانیت، اس شریعت میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب جوگیانہ پن۔ ان لوگوں نے، پچھلی قوموں نے لوگوں کا یہ ذہن بنایا، جب تک دنیا کے جھمیلوں سے دور نہیں رہو گے، شادی بیاہ سے، والدین اولاد سے، کاروبار سے،
الگ نہیں ہوگے مکتی نہیں پاؤ گے، کامیابی نہیں پاؤ گے، اللہ کے محبوب نہیں بنو گے۔ یہ اس کو کہتے ہیں رہبانیت، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے۔ پیغمبر اعظم اعتمادی شریعت ہے جس کی سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ یعنی یہاں تم اللہ کا محبوب بن سکتے ہو، کروڑوں کے مالک بن کر بھی، عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی، اور ابھی میں نے نام لیا حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے اربوں کروڑوں پتی بن کر بھی تم اللہ کے محبوب بن سکتے ہو۔ گھر بار چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ناگر سادھو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور زبانیں وہ جوگیاں پن زندگی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل۔ کامیاب باپ دیکھنا چاہتے ہو محمد عربی کو دیکھ لو، کامیاب بردار ماں کی محبت عظمت رکھنے والا بیٹا دیکھنا چاہتے ہو محمد عربی کو دیکھ لو، کامیاب استاد دیکھنا چاہتے ہو محمد عربی کو دیکھ لو، کامیاب حکمران دیکھنا چاہتے ہو محمد عربی کو دیکھ لو، کامیاب لوگوں کا مزدور اور چرواہا دیکھنا چاہتے ہو محمد عربی کو دیکھ لو۔ شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، نہ دنیا ہی دنیا نہ دنیا سے غافل، دونوں نہیں، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل۔ اولو الامر یعنی رحیم و عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو غیروں کو راستہ دکھا دے۔ نبی وہ کے معنی ہے سب انبیاء نے، نبی وہ کے معنی ہے سب انبیاء نے، تمام انبیاء نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا اور خوشخبری کی ہے۔ نبی وہ کے معنی ہے سب انبیاء نے، کبھی وہ جسے کوہ رائی کے دانے، پہاڑ بھی اتنے مضبوط تھے حضور کہ رائی کے دانے ان کے سامنے لگتے تھے، بڑی بڑی پاورفل حکومتیں آپ کی نگاہوں میں نہیں دستی تھی۔ کبھی وہ جسے کوہ رائی کے دانے، جری وہ جسے پرکھا ہے کوئی ہرانے، ہرا پہاڑ پر چڑھ کے آتے تھے جاتے تھے، جری وہ جسے پرکھا ہے کوئی ہرانے، سخی وہ جو سائل کا بھی احسان مانے، سخی وہ جو سائل کا بھی احسان مانے۔ آج سائل آ جاتا ہے نا تو ہم نہیں چڑھا لیتے ہیں، یہ کہاں آ گیا؟ نبی سخی وہ جو سائل کا احسان مانے، غنی وہ جو شاہین پر آشنا ہے۔ بڑے مشکل الفاظ ہے کہ ہلکا کر کے سمجھا۔ غنی وہ جو شاہین پر آشنا ہے، مالدار ہے، اللہ نے پیشکش کی ہے محمد اگر آپ چاہو یہ پہاڑوں کو سونے میں تبدیل کر دوں، گولڈ بنا دوں اور آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، تاکہ نہیں۔ غنی وہ جو شاہین فقر آشنا ہے، تہی دست ایسا کہ دست خدا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، خود کے پاس تو نہیں ہے لیکن جو آتا ہے وہ لٹا دیتے ہیں۔ تہی دست وہ جو تہی دست ایسا کہ دست خدا ہے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا کو سر دینے آئے، بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر ہیرے موتی، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، جی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد اس نے اسے دعا دی۔ ایسا بہترین مذہب، ایسا بہترین مربی اخلاق اور ایسا بہترین آئیڈیل رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ملا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، حالات سے گھبرا کر کہیں بھی دل کے کسی گوشے میں کبھی یہ نہیں لانا چاہیے کہ کہاں پھنس گئے ہیں۔ شک کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں، شک کی نگاہ سے محمد عربی کو بھی تو لوگوں نے دیکھا تھا، نبیوں کو بھی دیکھا تھا، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے مذہب پر، اپنے رسول پر ہمارے دلوں میں فخر کی کیفیت، ناز کی کیفیت پیدا کرے، اور جب تک زندہ رہیں دین اسلام پر زندہ رہیں، محمد عربی کو قائد مان کر زندہ رہیں، اسلامی شریعت کو رہنما مان کر زندہ رہیں۔ اور انسانیت سے بھی کہتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں بیچارے، ان سے بھی کہتے ہیں کس گمراہی میں مبتلا
آج کے دور کا انسان ہے، کس گمراہی میں مبتلا آج کے دور کا انسان ہے۔ مسائل کا حل ہمارا دین ہے، اسلام ہے، اسوہ رسول اللہ کا قرآن ہے۔ نظمی ہماری زندگی کا بھی یہی عنوان ہے، اور ہر دن تسکین آخر اسی سے پائے گا، اسلام والے پائے گا، اسلام والے پائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔